मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज यहाँ हमारे इस पेशी का जो बात था उसको देखने और सुनने आए हैं। मगर मुझे यहाँ तक भी यकीन है कि शायद हमारा आवाज़ बाकी पाकिस्तान तक नहीं पहुँच सके, लेकिन हम अपना आवाज़ पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सूबे का आवाज़ है, हमारे कारकुनों का और इस सूबे के आम वोटर सबका आवाज़ है, उसको हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। साफ़ी साथियों, किसी भी जमहूरी मुल्क में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है और पार्लियामेंट बाइख्तियार होता है और लोग सोच समझ के पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे चुनते और भेजते हैं। और वो क्योंकि आइंदा नस्लों और दौर हाजिर में तमाम लोगों के लिए फैसले करते हैं, जिससे फ़ायदे और नुकसानात लोग और पूरे मुल्क को पहुंचते हैं। पार्लियामेंट में हर शख्स स्टेक होल्डर है, हर वोटर स्टेक होल्डर है, हर वो बच्चा जो आइंदा बड़ा होके वोट डालेगा और अपना नुमाइंदा चुनने के लिए इलेक्शन का प्रोसेस से गुजरेगा, वो भी स्टेक होल्डर है। पॉलिटिकल पार्टीज भी स्टेक होल्डर हैं, इस मुल्क के इदारे भी स्टेक होल्डर हैं, और वो मुंतखब नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में मुंतखब होने के बाद अपने हल्के और सरजमीन और कौम और एक ख़ास मकतब फ़िक्र के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वो भी स्टेक होल्डर हैं। हम सब पार्लियामेंट के फैसलों, पार्लियामेंट में बनने वाले पॉलिसियों, उन सब पे हम पे असरअंदाज होता है, हमारे मुल्क के मामलात पे। क्योंकि 2018 में एक इलेक्शन हुआ, अक्सर पाकिस्तानी रिवायत के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस इलेक्शन को मुनसिफाना और शफाफ करार नहीं दिया और रद्द किया उसको। हल्का NA 265 कोयटा के हवाले से भी एक इलेक्शन हुआ, और जहां हमें हमारे लीगल टीम, हमारे वोटरों को और बलूचिस्तान के हकीकी सियासी कारकुनों को 265 के इलेक्शन पे एतराज़ था, और हमने एक पिटीशन दाखिल की और उस पिटीशन को 120 दिन में उसका फैसला होना चाहिए था। बहरहाल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उस वक्त जिसको जाली तरीके से मुंतखब किया, कासिम सूरी जो बाद में डिप्टी स्पीकर भी बना, उसको नाअहल करार दिया, जो आज तक स्टे पे चल रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो पार्लियामेंट जिसके वकार, जिसके इंटेग्रिटी इस मुल्क के लिए लाजिम है, उस पार्लियामेंट में एक ऐसे शख्स को बिठाया गया जिसके 65,000 जाली वोट हैं, और ट्रिब्यूनल ने फैसला किया, और वोटरों का फॉरेंसिक टेस्ट इस मुल्क का एक मोतबर इदारा जिसको हम नादरा कहते हैं उसने की। मगर यहाँ सवाल यह है कि वो पुरस्रार कुव्वत कौन सा है जिसने इस केस को आगे चलने नहीं दिया? वो पुरस्रार कुव्वत कौन सा है जिसने ऐसे एक शख्स जिसका पॉलिटिक्स में इस सरजमीन में कोई स्टेक नहीं है, और जाके उसको बिठा के डिप्टी स्पीकर, और वो मुसलसल आइन और कानून और पार्लिमानी रिवायत के खिलाफ एक ख़ास मकसद के लिए असम्बली का तमाम कार्रवाई चलाता रहा? वो पुरस्रार कुव्वत कौन सा है जिसने इस केस को इतना लंबा किया, और लंबा करने के बाद आज कासिम सूरी से ये काम लिया कि पूरा मुल्क, कौम, पॉलिटिकल पार्टीज
معیشت آج ایک بہت بڑے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یقیناً کچھ لوگ اس کو ایک نارمل روٹین کا بات سمجھتے ہیں، مگر میں میڈیا کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جس دن اس تمام افراتفری، اس تمام بڑے ایک آئینی، قانونی، انتظامی بحران کا دھول بیٹھے گا تو آپ یہاں دیکھیں گے نہ صرف اس ملک کا آئین ٹوٹا ہے بلکہ اس ملک کے سالمیت کو بھی دراڑیں پڑی ہیں جب یہ دھول بیٹھے گا، اور آپ اس کو دیکھیں گے، اور ایک خوفناک منظر اس دھول کو بیٹھنے کے بعد آپ سب دیکھیں گے۔ مگر یہاں میں شکایت ان تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی ہے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان کے تمام قیادت سے میں نے میرے لیگل ٹیم نے، میرے ساتھیوں نے فرداً بات کیا اور یہ کہا کہ ایک ایسے شخص جس کا کیس کو بہت پراسرار طریقے سے روکا گیا ہے، آنے والے دنوں میں پالیٹکس، پارلیمنٹ اور اس ملک کے آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا بحران پیدا کرے گا۔ مگر مصلحتوں کا شکار پولیٹیکل پروسیس نے اس غیر قانونی طریقے سے منتخب ہونے والے شخص جو کہ اسٹے پہ چل رہا ہے، 4 سال، لگ بھگ 4 سال اس کے چیئر پہ بیٹھے رہے اور بار بار بڑے ادب سے اس کو جناب اسپیکر صاحب کہتے رہے، اور جناب اسپیکر صاحب کہنے والے اس شخص نے بار بار اس ملک کے آئین، اس ملک کے قانون کو پامال کیا، مگر کسی نہ کسی مصلحت کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیز خاموش رہے، جس کا آج نتیجہ یہ نکلا کہ ملک ایک بہت بڑے آئینی، انتظامی بحران سے گزر رہا ہے، جس کا آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا بحران آپ کو نظر آئے گا۔ میں اپنے لیگل ٹیم کو، اپنے ساتھیوں کو، سیاسی کارکنوں کو جو ہر پیشی پہ 4 سال سے متواتر آ کے پیش ہوتے ہیں، بعض اوقات میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہمارے ساتھی اس پیشیوں میں، اس طویل عدالتی پروسیس میں تھک جائیں، مگر ہر پیشی پہ تعداد بڑھ جاتا تھا ہمارے ساتھیوں کا، اور ایک پر انرجی طریقے سے آتے تھے، کیونکہ ہمارے ساتھی یہ کہتے تھے کہ ہم ایک سیٹ کا جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم اس ملک کے پارلیمنٹ کے انٹیگریٹی، اس کے وقار کا جنگ لڑ رہے ہیں، اسی لیے ہم طول و عرض سے آتے ہیں تاکہ اس انتہائی اہم کیس کو ہم اپنے موجودگی میں دیکھیں اور ہم آئندہ نسلوں کو یہ بتائیں کہ ہم ایک اتنے طویل جنگ لڑنے کے بعد اس نتیجے پہنچے۔ میں تمام ساتھیوں کا، پریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنے لیگل ٹیم کا، اپنے کارکنوں کا، اپنے حمایتیوں کا، کہ اتنے سنجیدہ طریقے سے وہ اتنے 4 سال سے اس کیس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہر پیشی میں آتے ہیں۔ مگر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کسی نہ کسی مصلحت کے ذریعے کے تحت خاموش تھے، آج اپنا خود احتسابی کریں گے اور اس ملک کو آئندہ آنے والے بحرانوں سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہاں ساتھ افسوس کا بات یہ ہے کہ پارٹیز کے لیے وہ پولیٹیکل مخبروں کا دروازے کھلے ہیں، اور جو ہی یہاں ایک بات ہوا کہ عدم اعتماد کا کیس چلے گا، سیاسی مخبروں کے لیے دروازے کھلے رہے، اور وہ آج پی ڈی ایم کے تمام میٹنگوں میں نظر آ رہے ہیں، یعنی ایسے لگا کہ وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے پیداوار ہیں اور اس تمام جدوجہد میں وہ حصہ دار رہے، مگر لگ یہ رہا ہے کہ پولیٹیکل ورکر کے لیے جو پرنسپلز پہ پالیٹکس کرتا ہے، اس سماج میں اس پولیٹیکل پارٹیز اور سیاسی عمل کا راستہ بند ہے، اور پولیٹیکل مخبر جو کہ اقتدار کے سیڑھی بنتے ہیں بعض اوقات، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک پراسرار قوت جو اس تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں، اور مصلحت پسند پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے مصلحت پسندی کے ذریعے قاسم سوری کے چیئر پہ وہ ان کا احترام کرتے رہے، بات سنتے رہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں 31 مارچ کو ہمارا پیشی تھا، اور عموماً یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ کیس اب فائنل ہونے والا ہے۔ 31 کے بعد اس پراسرار قوت نے آج 6 اپریل کو بھی وہ کیس رکھا، مگر لگا نہیں، کیونکہ ہمارے کارکن سب یہ کہتے ہیں ہم آئین اور قانون
اور ووٹ کے پرچی کے تقدس اور اس کے بالادستی کے لیے جنگ لڑیں گے، وہ ہم آج ادھر موجود ہیں. اور پھر ہم سپریم کورٹ کے آج کے پروسیڈنگز سن رہے تھے، جس بحران میں ان قوتوں نے اس ملک کو ڈالا ہے جنہوں نے جو ہے قاسم سوری کے اس پراسرار کیس کو طویل دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہوگا، رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ پہلے بحث ہونا چاہیے تھا، اس کے بحث کے بعد رولنگ اسپیکر اپنا دیتا. وہ اسپیکر جو کہ اسٹے پہ نہیں چل رہا ہے، وہ اسپیکر جو باضابطہ اپنا الیکشن لڑ کے اور قانونی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے.